جی السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے یہ پاکستان کی ایک مشہور لکھاری اور دانشور محترمہ جمیلہ ہاشمی کی یاد میں ہے۔ آج 10 جنوری ہے اور ان کی یہ برسی کا دن ہے، اور بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی، جن کو آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں، ڈاکٹر عائشہ صادقہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہم ان سے بھی بات کریں گے، بلکہ ہماری کافی دیر سے یہ گفتگو جاری تھی، کئی سالوں سے، کہ ان کی یاد میں اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کا جو کنٹریبیوشنز ہیں اردو ادب کے لیے لیٹرز میں، اس کا احاطہ کیا جائے، بلکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور ہمارے جو ینگ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس چیز کی جانکاری ہو کہ پاکستان میں کس کس طرح کا ادب لکھا گیا ہے اور اس نے کیا اثرات چھوڑے ہیں۔ اور میں بہت ہی جو ہے اس بات پر نازاں ہوں کہ نور الہدا شاہ صاحبہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آن لائن ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ وہ محترمہ جمیلہ ہاشمی کے کام کو بھی جانتی ہیں، ان کی جو سب سے اچھی کتاب ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ان کو بھی جانتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ محترم سعید اختر صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ ان کے فن پہ بات کریں گے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں اصغر ندیم سید، جو کہ پاکستان کے مشہور پلے رائٹ اور رائٹر، ناولسٹ، شاعر ہیں، استاد، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے بغیر کسی تاخیر کے، میں اپنا ابتدائیہ تو بہت کچھ دے سکتا ہوں، مجھے بھی کافی کچھ کہنے کا جو ہے دل چاہ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے بڑے بڑے لکھاری ہیں، ان کی کتابیں دستیاب ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو جانتا ہوں، میری دوست ہیں، تو انہوں نے مجھ سے آج سے کئی سال پہلے امریکہ میں ایک پورا مجھے ایک پیکج بھیجا، جس میں ان کی پرانی کتابیں، رسالے، مضامین، تو مجھے پڑھنے کا اتفاق، کیونکہ میں نے تو 2 3 ناول ہی پڑھ رکھے تھے، لیکن میں نے ان کا پورا جب کارپس پڑھا، ان کی جو ہے لٹریری کنٹریبیوشنز کا، تو میں دنگ رہ گیا کہ ایک طرف تو جو ان کا رینج تھی، یعنی کہ جو پارٹیشن کا معاملہ ہو، ہندوستان پاکستان کے قیام کا معاملہ ہو، اس پہ جو کچھ افتاد گزری لوگوں پہ، اور پھر تاریخ میں جس طرح سے وہ جاتی ہیں، قرۃ العین طاہرہ ہوں، منصور بن حلاج ہوں، دیگر ہمارے اس طرح کے بہت اہم فگرز، جو کہ مزاحمتی علامتیں بھی ہیں ادب میں اور صوفیاء کے ہاں، اور آج تک ان کی جو کہی ہوئی باتیں، اور آج تک ان کی کہی ہوئی جو فرمودات ہیں، وہ بھی ہمارے کلیکٹیو کلچر کا حصہ ہے، بنا ہوا ہے ہمارا کلچر ان کے ساتھ۔ تو میں جو ہے میں بھی کچھ بات کروں گا، لیکن سٹارٹ ہم کرتے ہیں جمیلہ ہاشمی صاحبہ کی دختر جو ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ چونکہ وہ سب سے بہتر ہی ان کو جانتی تھیں سبھی لوگوں سے، تو ہمیں یہ بتائیے ان کی زندگی کے بارے میں۔ آپ نے ایک بار ایک مضمون بھی لکھا تھا خواتین رائٹرز کے اوپر، اور کس طرح سے وہ اپنی مقام کو نیویگیٹ کرتی تھیں ایک مردوں کی دنیا میں، ایک کیونکہ ادب بھی انفارچونیٹلی کافی حد تک جو ہے وہ ڈومینیٹڈ ہے، جو کچھ مرد نقاد اور مرد پبلشر اور جس زاویے سے وہ بناتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جو مقام بنایا عائشہ، وہ اس کا بھی ذکر کیجیے، اور بحیثیت آپ کے ماں کے، ان کا جو انفلوئنس آپ پر آیا، وہ کس طرح آیا، ذرا ہمیں یہ بتائیے۔ جی عائشہ۔ جی رضا، ایک تو بہت شکریہ آج یہ پروگرام کرنے کا۔ آ، میں بتاتی چلوں جی کہ تقریباً کوئی 7 سے 8 کتابیں جمیلہ ہاشمی نے لکھی، جس میں سب سے پہلے ان کا ناولٹ آتش رفتہ، پھر اس کے بعد تلاش بہاراں، جس پہ ان کو آدم جی پرائز فار لٹریچر 1961 میں ملا۔ پھر اس کے بعد اپنا اپنا جہنم، پھر چولستان کے پیرائے میں لکھا ہوا روہی، پھر اس کے بعد چہرہ بچہرہ روبرو، جو کہ قرۃ العین طاہرہ کی زندگی پہ ایک ناول ہے، پھر ناولٹ ہے، پھر بڑا ناول جو ہے اپنا دشت سوس، جو کہ منصور حلاج پہ ہے، اپنا اپنا جہنم، جو کہ 3 ناولٹس کا مجموعہ ہے، اور رنگ دو انہوں نے وہ بھی لکھی، شارٹ سٹوریز کا مجموعہ، ایک تو آپ بیتی جگ بیتی کے نام سے، اور ایک رنگ بھوم، جو ان کا آخری کنٹریبیوشن تھا۔ اسپین کے اس پہ پیرائے میں وہ ایک ناول لکھ رہی تھیں، جو کہ مکمل نہیں کر سکی، زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ ان کی جو رحلت ہے وہ ہوئی 10 جنوری 1988 کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی پروگریسو خاتون تھیں، اور
नाम खातून तो थी, लेकिन जिस किस्म के उन्होंने सब्जेक्ट्स को किया, वो बड़ी बात है, और उसको रिकग्नाइज करना, मतलब कि कोई ऐसा राइटर आपको कम ही उर्दू लिटरेचर में मिलेगा जो कि इतनी कंफर्ट के साथ, इतनी रवानी के साथ, इतने मुख्तलिफ उन पे सब्जेक्ट्स पे लिखता है। मतलब कि जब मैं, और फिर हिस्ट्री पे जो उनका वो था, कनेक्शन था, कमाल था, मतलब कि बहुत पढ़ती थी मैं जब हो रही थी, बढ़ रही थी, तो उस वक्त मैंने उनको दो कम से कम नॉवल जो है वो जिससे जिसे कहते हैं ना कि एंगेजमेंट एक होती है, मतलब कि बचपन से हमारा बेडरूम के साथ अम्मी की स्टडी थी, तो रात को बैठ के जमीन पे बैठ के, और जो एक राइटिंग पैड होता है उस पे कागज लगे हुए, तो वो लिखा करती थी। तो लेकिन चेहरा बचेहरा, रूबरू, और दश्ते सूस का जो सफर है उसमें तो मैं उनके साथ थी। मतलब ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम सिराज मुनीर लाहौर से वो आया करते थे, मतलब कि उनको जब वो एक चैप्टर लिख लेती थी तो किसी को सुनाने के लिए बुलाती थी। मैं भी उनके सुनने वाले उस ऑडियंस में होती थी। तो मुझे याद है कि किस तरह मंसूर हल्लाज का जो सफर है, किस तरह वो मैप पे किया, वहां उस इलाके के, उस जमाने के इराक के क्या मौसम थे, क्या सियासी हालात थे, सब जो थे उन्होंने तलाश किए, पढ़े, लिखे। पॉलिटिकली मैं समझती हूँ जी कि बहुत ही प्रोग्रेसिव खातून थी। और उनका जो कमाल है वो ये कि उनकी हर नॉवेल में, चाहे वो जिसके बारे में, एक जो अछूती चीज है कि वो उनकी जो खवातीन हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत मजबूत हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। और अ, उन्होंने यही जो है वो मुझे सबक हमेशा पढ़ाना चाहा। ख्वाब लेने के बारे में मुझे जो दो तीन बातें जो कि बंदे के जहन में रह जाती हैं, तो एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी अच्छा आप ये बताएं कि अगर आप राइटर ना होती तो आप क्या होती? तो उन्होंने कहा मैं गुलूकार होती। तो मैंने कहा अच्छा अगर आप गुलूकार ना होती, राइटर भी ना होती, तो क्या होती? कहती है देन आई मस्ट बी अ डांसर। मैंने कहा जी और कोई चौथी चीज? कहती है चौथी चीज कोई है नहीं। सो क्रिएटिविटी जो थी उनके खून में थी, और सच लिखना, मतलब कि मुझे वो यही कहती थी। मैं कि एक और चीज जो मुझे याद है, जो मैं यहाँ बयान करना चाहूँ, मुझे कहती थी कि भाई दुनिया जो है वो दीवानों से चलती है, फरजानों से नहीं। वाह, वो बहुत दीवानगी जो है, वो दीवानगी उनके अदब में थी। मुझे जिस चीज का बहुत अफसोस है जी कि, और इसमें कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन चूंकि उनका कोई गैंग नहीं था, और लाहौर में जो है, और हमारे अदब में तो गैंग चलते हैं, 90 की दिहाई तक गैंग चला करते थे, और उसके बाद आपके ये कॉर्पोरेट लिटरेचर फेस्टिवल्स आ गए, जिसने बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े मजे हुए लिखारियों को पीछे कर दिया, भुला दिया। उनमें जमीला हाशमी भी है, और मेरे ख्याल में याद करने की जरूरत है उन्हें। बहुत मेहरबानी है अक्स पब्लिशर्स की, जिन्होंने चेहरा ब चेहरा दोबारा से छापी है। आतिश रफ्ता और रोही जो है वो अभी छपने वाली है, और दोबारा से काम जो है उनका मार्केट में आएगा। और मैं समझती हूँ कि ये जो अंग्रेजी पढ़ने वाला हमारा क्राउड है, कि खुदा करे कि उन तक भी इसकी भिनक पहुंचे और लोग बात करें। जी, बहुत शुक्रिया आयशा। बड़ी आपने एक तफसील से अपना ज़ाती तजुर्बा भी बयान किया, और जिस तरह से आपने ये फरजानगी और दीवानगी की जो तखसीस है, बहुत उम्दा बात कही। जी अस्कर साहब। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो जितने दोस्त बैठे हैं इनको सलाम, और मुझे इसमें शरीक करने का शरफ मिल रहा है, मुझे इसमें बहुत खुशी हो रही है। और आयशा सदीका, नूरुल शाह, रजा रूमी साहब, सईद अख्तर साहब, सब दोस्त, बहुत अच्छा किया आपने कि ये याद मनाई, क्योंकि जमीला हाशमी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उर्दू नावल की पूरी रिवायत में, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो बहुत मुनफरिद है, वो बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि उन्होंने जितने नावल लिखे या नावलेट लिखे, सबके मौजुआत बहुत मुख्तलिफ हैं।
اگر آتش رفتہ لکھا تو اس کا مکمل سیناریو جو پنجاب کا ہے اور جو انٹینسٹی اس کے اندر وہ لے کے آئیں وہ حیران کن ہے کہ انہوں نے وہ ایکسپیرینس کس طرح سے کیا. پھر جب وہ روہی پہ آئی ہیں تو جو ان کا اپنا وسیب تھا اس میں بھی انہوں نے خواجہ غلام فرید کے پورے اس علاقے کو اور اس کی کلچر کو جس طریقے سے لیا. اور پھر جب چہرہ بہ چہرہ روبرو میں آئیں جب قرۃ العین طاہرہ پہ اور پھر دشت سوز یا جو بھی تلاش بہاراں سے لے کے جو سفر ہے یہ وہ وقت ہے یاد رکھیے گا جس میں جمیل الدین علی قدرت اللہ شہاب اتنے انتظار حسین یہ ایک بڑا زمانہ ہے. اشفاق احمد اور وہ سب کے سب فکشن پہ ان میں سے کچھ فکشن پہ چھائے ہوئے تھے اور اس میں ایک خاتون کا راستہ بنانا بے حد مشکل تھا. اور جس خانوادے سے آئی تھی جمیلہ ہاشمی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک سجادہ نشین گھرانہ ہے اور اس میں وہ اور بہاولپور سے اور ساہیوال کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ کراچی لاہور اور پورے یعنی میں ہندوستان کی بات کروں گا پورے ہندوستان تک اپنی فکر کو لے کے آنا اور ہر بار ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ آنا ہر بار ایک نئے ڈکشن کے ساتھ آنا میں سمجھتا ہوں امیزنگ ہے. اور ہماری جو بھی روایت میں جائے گا جو بھی ناول کو انٹرپریٹ کرے گا کبھی بھی اور جو پہلے بھی کیا لوگوں نے جمیلہ ہاشمی کے اس کام کے بغیر ناول کی روایت واقعتاً ادھوری ہے. واقعتاً اس سفر کو نقادوں نے لیا ٹیک اپ کیا لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں تحقیق کی دنیا میں اور تنقید کی دنیا میں ابھی بھی جمیلہ ہاشمی کو انٹرپریٹ کرنا باقی ہے. یہ میں بالکل خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لابیز بھی رہیں یا جو بھی ٹرینڈز رہے اس میں جمیلہ ہاشمی نے اس طریقے سے اثر رسوخ خود سے کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی سپورٹ لی. تو یہ خالصتاً ان کا تخلیقی سفر ہے اور اس تخلیقی سفر میں چونکہ چشمدید بھی ہوں بہت سارے زمانے کا اس میں جو عائشہ صدیقہ کی تربیت ہے اور اس کو جس طریقے سے عائشہ صدیقہ کی تعلیم ہے ہمیں فخر ہے کہ وہ پاکستان کی ایسی بیٹی نکلی ایسی بیٹی بنی اور پورے خاندان کو تو فخر ہونا ہی ہے. میں کہتا ہوں پورے خطے کو فخر ہے. میں بالکل آنیسٹلی بات کر رہا ہوں. میں بالکل جو قربانیاں وہ دے رہی ہیں جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں یہ سب ان کی ماں کے توفیل ہے. وہ بولڈ عورت تھی اور ان کی بیٹی بھی اتنی ہی بولڈ ہے. وہ بولڈ اس لیے تھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پورے مردانہ معاشرے میں پوری مردانہ تخلیقی جو دھارے ہیں ان کے اندر سے نکلی ہیں اور ان کو کوئی اس طرح کی سپورٹ اس لیے نہیں تھی کہ نہ ان کے خامد رائٹر تھے نہ ان کے ارد گرد کوئی اور رائٹر تھا. کہ ان کی بہن ضرور رائٹر تھی لیکن ان کی بہن اس سے کوسوں دور تھی اپنی سینسیبلٹی میں اپنی فکر میں وہ بہت دور تھی. تو جمیلہ ہاشمی نے تاریخ کے باطن کو اور خاص طور پر اب دیکھیں کہ تاریخ بھی دوسری دنیا کی ہے. کوئی دشت سوس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ڈیٹیل ہے اور جو منصور الحلاج کا پورا روحانی سفر ہے اور پھر ادھر قرۃ العین طاہرہ کا تو یہ بہت ہی مختلف سٹینس ہے جو وہ لے رہی تھی. تو میں بالکل اس گھرانے کی خدمات کو سمجھ رہا ہوں اور میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوں اس کی فکر کے ساتھ ہوں اور اس فکر کو میں عام بھی کر رہا ہوں. میں جا بجا پر رضا رومی کو پتا ہے کہ میں وہ بات کرتا ہوتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب میں کی کارپوریٹ والی کتاب میں کی اور ہم اسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں کہ آپ نے آگے جنازے رکھے ہوئے ہیں پیچھے پراپرٹی ڈیلنگ شروع کی ہوئی ہے. I am outspoken all the way. تمام جگہوں پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو تھیسس تھا یہ تھیسس ہی پریویل کرے گا. سو I am proud کہ میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوں اور جمیلہ ہاشمی کی فکر کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ. میں مختلف جگہ پہ ہوں ورنہ میں آپ کی ساری چیزیں ضرور دیکھ لیکن میں اس کی ریکارڈنگ دیکھوں گا.
جی Thank you بالکل very ہم much. آپ کو بھیجیں گے. بہت شکریہ اصغر صاحب آپ کی آمد کا. نور الہدا شاہ صاحبہ اپنے سنی بڑی فکر انگیز باتیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. ایک تو ذرا ان کی جو جہاں سے بات چھوڑی اصغر صاحب نے وہ اس کو وہیں سے آپ جاری رکھیے اس کو. جی اصغر ندیم نے بہت ہی زبردست بات کی. مجھے بہت اچھا لگا کہ عائشہ صدیقہ اور جمیلہ ہاشمی کو ملا کر جس طرح انہوں نے بات کی ہے، بات کی انہوں نے. اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ عائشہ، میں بھی یہیں سے بات شروع کروں گی جیسے آپ نے کہا کہ اسی گفتگو کو ہم آگے لے کر چلیں، کہ عائشہ سے میرا بڑا بہت ہی قریبی تعلق ہے. میرا تو اس سے بڑا پیار ہے، میرے بچوں کو بڑا اس سے پیار ہے، اور ایک حقیقی رشتوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ میری محبت عائشہ کے ساتھ ہے، میری فیملی کی. اچھا، جمیلہ ہاشمی سے میری ملاقات نہیں تھی. جمیلہ ہاشمی کو میں نے پڑھا بھی عائشہ سے ملاقات کے بعد ہے. یہ میرا خیال ہے کہ شاید 1990 کی بات ہوگی جب عائشہ نے جمیلہ ہاشمی کی یاد میں پہلا پروگرام لاہور میں کیا تھا. تو پہلا پروگرام کیا تھا وہاں انہوں نے بڑا عجیب کام کیا تھا. وہ یہ تھا کہ یہ سندھ آئیں اور انہوں نے مجھے، عبدالقادر جنیجو کو، حسن درس کو انوائٹ کیا کہ ہم وہاں آئیں. اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنی تخلیق کو لے کر آئیں اور وہی پڑھیں، اور جمیلہ ہاشمی پر بات کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، جس میں میں نے اپنی ایک کہانی کا ترجمہ اردو میں پڑھا. پھر میں کچھ دن عائشہ کے ساتھ اس گھر میں ٹھہری. اس گھر میں جمیلہ ہاشمی نہیں رہی تھی، چند اسے کوئی 2 سال ہوئے ہوں گے مشکل سے. اور وہ اسٹڈی، وہ کمرہ جہاں ان کی کتابیں تھیں، وہ کمرہ جہاں، وہ چھوٹا سا کمرہ بیڈ روم کے ساتھ، ایک میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اس دور کے حساب سے ڈریسنگ روم رہا ہوگا جسے انہوں نے اسٹڈی بنایا. اور زمین پر رکھا ہوا وہ ڈیسک جوں کا توں موجود تھا، وہ کاغذات، وہ نقشے، وہ سب کچھ جوں کہ توں رکھے ہوئے تھے. اور لگتا تھا کہ ابھی وہ کہیں سے نکلیں گی اور ان سے ملاقات ہوگی، اور میری یوں ان سے ملاقات ہوئی. اور کہ وہ بظاہر اپنا وجود نہیں رکھتی تھیں، اور ہم نے بڑی باتیں، عائشہ نے، میں نے ان کے متعلق اس چھوٹی سی اسٹڈی میں بیٹھ کر ہم نے بہت ساری باتیں کی. اس زمانے میں عائشہ سول سروسز میں تھیں، اور چلتے پھرتے جہاں اسے موقع ملتا جو کتاب ہاتھ میں ہوتی وہ پڑھ رہی ہوتی، اور ڈرائیونگ بھی اس کی بڑی فاسٹ ڈرائیونگ، یہ سارا کچھ. سو یوں ہماری دوستی بھی شروع ہوئی، یوں ملاقات ہوئی میری جمیلہ ہاشمی سے. ایک ایسی ملاقات جس میں وہ میرے سامنے نہیں تھی. وہاں مجھے عائشہ نے ابھی میں نے دشت سوس نہیں پڑھا تھا، تو عائشہ نے مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. یہ بات میں نے کبھی 1-2 جگہ جب کوٹ کی تو ہم ترقی پسند ہوں، لبرل ہوں، مولوی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ہمارے اندر ایک انتہا پسند موجود ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس پر جو بھی جس طرح کے بھی جو کمنٹس آئے وہ خاصے عجیب و غریب تھے. لیکن عائشہ نے مجھے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ دشت سوس لکھنے سے پہلے وہ مدینے گئی تھیں، اور ظاہر عائشہ بھی کی عمر اس وقت اپنے کمی تھی. وہ جب لکھنے سے پہلے، اس پر کام کرنے سے پہلے جب وہ مدینے گئی تھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا قلم روزہ اقدس کے ساتھ ٹچ کیا تھا، اور اس قلم سے انہوں نے دشت سوس لکھا.
میں دشت سوز پر بات کرنے سے پہلے اسی ملاقات کے دوران انہی دنوں جب میں پہلی بار عائشہ سے ملی اور جمیلہ ہاشمی کے گھر میں ٹھہری، ایک رات میں اور عائشہ صدیقہ بانو قدسیہ اور اشفاق صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. گپ شپ ہو رہی تھی، بہت رات گئے دیر تک. بانو قدسیہ نے اچانک، وہ راجہ گدھ وغیرہ لکھ چکی تھی، انہوں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تیری ماں نے تو دشت سوس لکھ کر خود کو بخشوا لیا. یہ مذہبی حوالہ صرف نہیں ہے، ادب میں ایک ادیب جو اپنا نام خاص طور پر خواتین میں پہ ایک مصنفہ جو اپنا نام ناولسٹ رکھتی ہیں بڑا، اور انہوں نے بڑا جھکے ہوئے انداز میں جمیلہ ہاشمی کے ناول پر یہ کمنٹ کیا. اب میں آتی ہوں ان کے ناول کے بارے میں. ابھی جیسے اصغر نے کہا کہ جو کچھ اس طرح کی بات ہوئی، اور ایسا ہے کہ جو رسپانس آنا چاہیے تھا، جو ان پر کام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. ان کا نام بارہا یاد دلانا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ بالکل صحیح بات ہے. فیسٹیولز ہوتے ہیں ہر جگہ، یہ نام لوگوں سے بعض اوقات، اکثر اوقات رہ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں پہلے جو بات بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جمیلہ ہاشمی دوسری طرف سندھی ریڈرز میں بہت مقبول ناولسٹ ہیں. ان کا دشت سوس سندھی ریڈر نے بہت شوق سے پڑھا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھا ہے، اور بڑی محبت رکھتا ہے سندھی ریڈر، سندھی رائٹر دشت سوس کے حوالے سے، بالخصوص جمیلہ ہاشمی کے ساتھ. سو میں نے خود جب یہ دشت سوس پڑھا تو دیکھیے، تصوف کے حوالے سے تصوف کو شاعری میں لانا یہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے اس مشرق کی روایات میں جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ، ایک مستقل بہاؤ کے ساتھ موجود رہا ہے، کہ رومی سے لے کر اور آج بھی اس پر بہت سے شعراء قلم آزمائی بھی کرتے ہیں. لیکن نثر میں تصوف کو لکھنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں اس پر کہوں گی، دشت سوس کے حوالے سے کہوں، چہرہ بہ چہرہ روبرو کے حوالے سے کہوں، ان کے مزید جو دوسرے ناولسٹ ہیں ان کے حوالے سے کہوں، ایک اردو ادب میں ایک میں یوں کہوں گی کہ آگ کا دریا ہے قرۃ العین حیدر کا. اس سے جان چھڑانا ہر رائٹر کے لیے مشکل رہا ہے. بہت صحیح آگ کہا. کا دریا سے جان چھڑا کر لکھنا، اس کے سائے سے بچنا ہر ناول نگار کے لیے ایک آزمائش رہا ہے، چاہے وہ میل رائٹر ہو یا فیمیل رائٹر ہو. حالانکہ قرۃ العین حیدر کا میں سمجھتی ہوں کہ آگ کا دریا سے بھی بڑا ناول اگر ہے تو آخر شب کے ہم سفر ہے. لیکن آگ کا دریا نے جو اپنا اثر چھوڑا ہے وہ بڑا خطرناک چھوڑا ہے. اور اسے صرف اردو ادب کی بات نہیں ہے، سندھی ادب میں بھی اس کا اثر لیا گیا ہے آگ کا دریا سے. اب یہ جو چیز ہے اس ماحول میں کہ بہت سے رائٹرز اعتراف کرتے ہیں، بہت سے رائٹرز اعتراف نہ بھی کریں تو ان کے ناول چیخ کر بتاتے ہیں کہ یا تو وہ اس اثر میں آ گئے ہیں، یا تو وہ اس کے قریب سے گزر رہے ہیں، یا اس سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. مگر حیرت ہے کہ ہمیں دور دور تک جمیلہ ہاشمی پر قرۃ العین حیدر کا سایہ نظر نہیں آتا. یہ ہے کسی بھی بڑے ادیب کا پہلا کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے یا خود اپنے دور سے پہلے کے دور کے ادیب کا
کے سائے سے یقیناً انہیں ہم سب قرۃ العین حیدر کے اگر ایک بڑا ادبی حلقہ ظاہر ہے کہ ریڈر رائٹر سب متاثر بھی ہوئے اور سب نے ان کے عاشق بھی ہوئے، پسند بھی کیا، اس سے بچ کر پسند انہیں بھی آئی ہوں گی، مگر اس حد تک بچ کر وہ نکلی ہیں کہ قرۃ العین حیدر کا سایہ بھی ان پر نہیں پڑا۔ یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے کسی بھی شاعر کے لیے، کسی بھی ادیب کے لیے۔ دوسری طرف پھر ہم آتے ہیں کہ اسی چاہے میں چہرہ بہ چہرہ صرف دشت سوز کے حوالے سے نہیں کہوں گی، میں تصوف کے راستے کو پکڑتے ہوئے ان کے میں چہرہ بہ چہرہ کی بھی بات کروں گی۔ اب چہرہ بہ چہرہ کی بھی آپ دیکھ لیں کہ قرۃ العین طاہرہ سے اور ان کی اس مشہور غزل سے اقبال تک متاثر ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے شاعروں نے اس غزل کا اثر لیا ہے اور قرۃ العین طاہرہ کا اثر لیا ہے، اور قرۃ العین طاہرہ جاوید نامہ میں اقبال نے قرۃ العین طاہرہ کا ذکر کیا ہے، وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ مگر متاثر ہونا اور چیز ہے، اس کو اسے نثر میں پیش کرنا، کردار کو سامنے لے آنا، کردار پر بات کرنا، اور یہ بتائے بغیر کہ میں اس کردار سے متاثر ہوں یا نہیں ہوں، مگر اس بالکل کردار کو اٹھا کر لے آنا، یہ ایک ادیب کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے جو ہمیں چہرہ بہ چہرہ میں نظر آتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے میں جمیلہ ہاشمی کے حوالے سے کہوں گی کہ پاکستان بننے کے بعد جو اردو ادب سامنے آیا، جو اس میں ایک کیونکہ میں سندھی ادیب ہوں نا، تو مجھے بڑا سنبھل کر بولنا پڑتا ہے اردو ادب کے بارے میں کوئی بھی رائے دیتے وقت، لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اردو ادب زمین کے ساتھ بہت کم جڑا رہا۔ وہ ادب جو پیورلی اردو زبان میں سامنے آیا، ایک تو وہ ادب تھا جو پنجاب کی طرف سے آیا، اس نے پنجاب کو ایک حد تک پنجاب کے کردار، اور پھر وہ اب تو بالکل ہی وہ ایک اور چیز ہو چکا ہے، پنجاب کی اردو ایک الگ چیز بن چکی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر موجود جو زمین ہے، اس زمین کے ساتھ کنیکشن ادب کا جڑ نہیں پا رہا تھا۔ ادب ایک اور چیز ہو رہا تھا، اس کا رخ جہاں بھی تھا، مگر اس کے پیر زمین پر نہیں تھے۔ اس زمین پر، جس زمین پر ادیب کھڑا تھا، جس زمین پر بیٹھ کر وہ لکھ رہا تھا، اس کے پیر اس زمین پر مشکل سے اسے ایبزارب نہیں، اس مٹی کو وہ کر پا رہا تھا، یوں میں کہوں اس کو۔ لیکن ہم جمیلہ ہاشمی کے دور کے ادیبوں کو دیکھتے ہیں، میں اس دور کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ لیکن جب جمیلہ ہاشمی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ جس طرح زمین کے ساتھ، وہ صرف تصوف کے حوالے سے میں نہیں کہوں گی، ان کے باقی جو ناولز ہیں، باقی جو کہانیاں ہیں، چولستان کے ساتھ، وہ بہاولپور کی زمین، یہ پوری سرائکی بیلٹ کے ساتھ، یہ پیورلی جو پنجاب کی زمین ہے جس سے وہ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جس طرح انہوں نے ان کرداروں کو لکھا ہے، یہ کسی بھی ادیب کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا پن اپنی جگہ ہے کہ وہ بڑا ادیب ہے یا نہیں ہے۔ وہ ادیب جاگ رہا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ وہ ادیب اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں، یہ اس کا جواب ہے کہ وہ ایک ایسی مصنفہ تھیں، ایسی ناولسٹ تھیں، ایسی افسانہ نگار تھیں جو ہمیں اپنی زمین کے ساتھ، اپنی زمین کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ تصوف بھی دراصل جس سے وہ بعد میں لے کر آئی ہیں اپنے ناولز میں، یہ تصوف بھی اسی وجہ سے اور اسی راستے سے وہ لے آئی ہیں۔ انہوں نے ہم جب ان ناولز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ کوئی امپورٹڈ چیز نظر نہیں آتی، وہ امپورٹڈ تھاٹ نظر نہیں آتا ہے، وہ ایک بندھن نظر آتا ہے، وہ ایک کنیکشن نظر آتا ہے ان کا اس کے اندر۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ اصغر بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جمیلہ ہاشمی
کا پر کام ہونا چاہیے. یہ کمی بہت جگہوں پر محسوس ہوتی ہے. کئی جگہوں پر ہم آگے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے فیسٹیولز پر اور سیشن ختم ہوتا ہے تو اس میں شریک جو بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں ادیب انہیں یاد دلانا پڑتا ہے. ایک نام آپ مس کر گئے ہیں, وہ ہے جمیلہ ہاشمی کا نام. مجھے اس پر بھی بڑا افسوس ہے, عائشہ موجود ہیں, کہ جمیلہ ہاشمی پر سیشن ہونے چاہیے جو ابھی تک میں نے کسی فیسٹیول میں نہیں دیکھے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اصغر کی آخری بات کہ عائشہ جو بھی ہے وہ جمیلہ ہاشمی کا اثر ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ تصوف کی بنیاد ہے حق کی آواز. تصوف کی بنیاد قبر پرستی نہیں ہے. تصوف کی بنیاد پیر پرستی نہیں ہے. تصوف کی بنیاد ہے شاہی دربار میں کھڑے ہو کر وقت کے حکمران کے سامنے اس کے منہ پر سچ کہنا. یہ ہو سکتا ہے جمیلہ ہاشمی نے دعا مانگی ہو, خواہش کی ہو, ان کی تربیت میں یہ شامل ہو کہ ان سے جو اولاد ہے وہ راہ حق میں اپنی آواز بلند کرنے کی ہمت رکھتی ہو. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج جو کچھ بولا جا رہا ہے یہ پراپرٹیز کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اور جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے, ہم نے اس کے لیے پہلی آواز عائشہ صدیقہ کی ہی سنی تھی. وہیں سے آواز اٹھی تھی, اور کسی نے اس وقت مانا ہو یا نہ مانا ہو, آج ایک ہجوم ہے جو عائشہ صدیقہ کی آواز کے ساتھ ہم آواز ہو چکا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کیا زبردست آپ نے اتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے, اور دل تو اشارہ ہے کہ آپ بس بولتے رہیں, لیکن ہم نے اپنے اس پروگرام کو بھی جی سمیٹا ہے. تو میں سعید اختر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. جی سعید اختر صاحب, آپ نے سنی دونوں ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو, اور ذرا آپ بھی اس پہ اپنا جو ہے حصہ ڈالیے. اور میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. میں سعید صاحب کو 2 منٹ سنوں گی, اس کے بعد میں اجازت لوں گی, کیونکہ آئی نو مجھے آپ کو بھی تعلق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کہیں جانا ہے. سو بالکل. چلیے آپ جی بسم اللہ سعید صاحب سے. جی سعید صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. میں پہلے تو مشکور ہوں آپ کا کہ مجھے اتنے بڑے ناموں کے ساتھ آپ نے جوڑا, تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں جمیلہ ہاشمی صاحبہ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان پہ کام بہت ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کافی یونیورسٹیز کے اندر کام ان کے اوپر ہو رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے سٹائل کا, میں ان کو سٹائلسٹک کے حوالے سے بھی دیکھوں گا. ابھی تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا, کہ ان کی جو پروز ہے, ان کو پروز کے اندر ایک لیریکل پروز, مطلب جیسے کروشے سے کوئی چیز بنی جاتی ہے, اتنی خوبصورت طریقے سے وہ لکھتی ہیں. ان کی پروز کا جو سٹائل ہے اس میں امیجری ہے, اس میں میٹافرز ہیں, اس میں ساری جو, لیکن امیزنگ. آپ روحی دیکھ لیں, آپ ان کے آتش رفتہ میں دیکھ لیں. آتش رفتہ تو ریئلزم کے حوالے سے ایک خوبصورت مثال ہے کہ لٹریچر کے اندر, حالانکہ وہ بظاہر رومانٹک ٹائٹلز کچھ جگہوں پہ لگتی ہیں, لیکن اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پہلا کام جو ہے وہ پینگ آف پارٹیشن ان کی رائٹنگ میں موجود ہے. وہ جو پارٹیشن تھی, اور اس کا ان کے جو ناولز کے شروع کے ناولز میں وہ پینگ جو ہے وہ آپ کو اس کا احساس جو ہے وہ ملتا ہے کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف ان 2 ناولز کو تصوف کے حوالے سے دیکھنا جو ہے, پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی. حالانکہ اس میں اصل میں یہ ہے بالکل کہ ان کا جو سٹائل ہے, جسے میں نے یہ اصطلاح کوائن کی ہے کہ ان کی جو پوئٹکس ہے وہ شیکسپیرین پوئٹکس ہے. وہ اس طرح ہے کہ وہ جیسے ایک
फोक टेल्स को लेके या पहले की जो कहानियां मौजूद हैं उनको लेके उसके अंदर अपना रंग भरना, और उससे जो टेक्स्ट एक लिविंग चीज हो जाती है कि मसलन उसमें ये है, बिल्कुल ये नहीं है कि वो अनल हक का नारा जो है वो क्यों लगाते हैं या सिर्फ उसको तसव्वुफ के नुक्ता नजर से देखा जाए उसमें, बल्कि असल में इंसान होने का जो कि वेयर डू आई स्टैंड इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, बीइंग फॉर इटसेल्फ का जो है कॉन्सेप्ट उनके दश्त सूस में मौजूद है। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अपने हवाले से चीजों को इंटरप्रेट करना, इंसान जैसे चीजों को देखना चाहता है, और और कहीं ना कहीं आपको उस जैसे कुर्रतुल ऐन तायरा का वो जो चेहरा पे चेहरा रूबरू है उसमें पावर स्ट्रक्चर के हवाले से भी बड़ी खूबसूरत बातें की गई कि किस तरह एक आइडियोलॉजी जो है वो दूसरी आइडियोलॉजी को रिप्लेस करती है, किस तरह पावर स्ट्रक्चर जो है वो उसमें ये चीजें। अच्छा, अब मजहब का जो भी उसमें पहलू है वो उसको अगर हम सिर्फ मजहबी नुक्ता नजर से देखेंगे तो मेरे ख्याल में हमें टेक्स्ट को जो है ना फिर कहीं वो उसमें स्टेगनेंट हो जाएगी, टेक्स्ट वो लिविंग नहीं रहेगी, उसको हम उस तरह अगर परखेंगे नहीं। यानी जैसे कहते हैं ना, आथर इज डेड एंड द टेक्स्ट इज लिविंग। और दूसरी बात जो है वो ये है कि उनका हिस्टोरिकल फिक्शंस जो है ये दो, अच्छा इनके हिस्टोरिकल फिक्शंस के अंदर मुझसे मेरे शागिर्द ने सवाल किया था कि ये नसीम हिजाजी से किस तरह मुख्तलिफ। तो हिस्टोरिकल फिक्शंस में ये होता है कि कैरेक्टराइजेशन और उसकी प्रोज और उसके हवाले से, तो नसीम हिजाजी के यहाँ जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो कैरेक्टर्स जो थे वो यू वोंट फाइंड देम लिविंग कैरेक्टर्स, और बल्कि जबकि इनके यहाँ जो है वो कैरेक्टर बकायदा इवॉल्व होता है, बकायदा वो अपने शऊरी उसका जो सफर है इनके हिस्टोरिकल फिक्शंस के अंदर वो मौजूद है। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी। जो मैंने इनको समझा, जो मैंने परखा इनको। नहीं, बड़ी आपने जबरदस्त बातें कही हैं कि तारीख का हवाला, और जैसे कि नूरुल हुदा शाह साहिबा ने कहा, मेरे ख्याल से उन्होंने भी वो तसव्वुफ पर उसको नहीं जो है लिमिट किया। तसव्वुफ एक लेंस है उस पूरे दौर को, उस तारीखी किरदारों को देखने का। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी देखिए कंट्रीब्यूशन तो है, सो है, ये काम बड़ा मुश्किल है। जैसे कि कहा कि एक शायरा कुर्रतुल ऐन ताहिरा और एक जिसे कहना चाहिए मलामती सूफी, उनकी जिंदगी को नसर में पेश करना और उस माहौल, उस मंजर जो कशी है, ये कोई आसान काम नहीं। इसमें तो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन भी चाहिए। तारीखी हवाले और तहकीक तो चलती सो चलती है, लेकिन जो असल में फिक्शन राइटर की जो जो कमाल होता है वो तखय्युल का होता है कि किस हद तक वो तखय्युल में अपने तखय्युल की परवाज और उसमें डूब कर उस पूरे एक अहद को, उस पूरे एक दौर को अपने कारी के लिए पेश करे। और ये वाकई में बड़ी महारत थी। तो मैं चाहूंगा सईद साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, और फिर हम जो है अपना ये प्रोग्राम जो है आज का इसको वाइंड अप करेंगे। आयशा से भी कुछ कमेंट ले लेंगे इसके बाद। जी सईद साहब। तो इसमें ये देखिए ना, जैसे मैंने कुछ चेहरा पे चेहरा रूबरू से एक इनका एक लाइन है कि इंसान इस कायनात का सबसे बड़ा राज है। वाह, बिल्कुल यानी बिल्कुल। यहाँ से इसको आप देखिए कि ये अच्छा इसमें फेमिनिज्म का भी है, क्योंकि वो ताहिरा क्योंकि खातून थी तो उसके हवाले से वहां के लोग जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि ये खातून होके ये ऐसी बातें कैसे कर रही हैं। जी मतलब लेकिन उस खातून का आप यानी असर्ट करना ये फेमिनिज्म के हवाले से, जैसे एक दफा आयशा ने भी लिखा था कि रिलक्टेंट फेमिनिस्ट जो हैं जमीला हाशमी हैं, तो वो उनके यहाँ काफी कुछ हमें नजर आता है। अच्छा, इसमें ये दो कैरेक्टर्स जो है ना दहश्त सूस के, हुसैन हल्लाज और कुर्रतुल ऐन ताहिरा, ये डिसएंचेंटेड और एलिनेटेड कैरेक्टर्स हैं। जी अब ये नई राहों की तलाश में है, जी नए मजहब
इसमें बिल्कुल ये चेहरा पे चेहरा रूबरू में तो ये भी यहाँ तक भी है कि एक जैसे मैं एक लाइन आपको पढ़ देता हूँ कि जब बाबिज़म का या मोहम्मद अली ने जो कहा, तो ये तो बिल्कुल एक नया मजहब था जिसकी चमक उसकी निगाहों को खीरा किए देती थी। अच्छा, अब नया मजहब जो है एक्चुअली इट्स अ न्यू आइडियोलॉजी, और इसका मतलब है कि एक डायलेक्टिकल प्रोसेस के अंदर एक इन्होंने जितनी खूबसूरती से इस खसूसन चेहरा पर चेहरा रूबरू में बकायदा एक डायलेक्टिक्स का एक असर जो है वो आपको मिलता है। यानी एक बिल्कुल एक आप उसको, वो बिल्कुल मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा था नूरुल हुदा शाह से, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको सिर्फ इस धारे से देखना इन चीजों को, उससे फिर आपका जो थोड़ा सा विजन जो है उसमें आपको लगता है कि कहीं नैरो सा हो रहा है। बस यही मैंने कहना था। थैंक यू। मैं ये बात करना चाहूंगी कि नूरुल हुदा शाह साहिबा ने जो बात की कुर्रतुल ऐन हैदर के हवाले से, तो मैं ये एक चीज जिसे कहते हैं ना, टू पुट ऑन रिकॉर्ड, कि कुर्रतुल ऐन हैदर की और मेरी वालदा जमीला हाशमी की बहुत दोस्ती थी। मतलब ये कि बहुत बिल्कुल खतों किताबत होती थी, और अ, इत्तेफाक सिर्फ ये है कि जब वो कुर्रतुल ऐन हैदर पाकिस्तान छोड़ के गई, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया गया, और उसके बाद बहुत सारे मर्द हजरात जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े राइटर्स उनको वहां से धक्का देने वाले थे, जब वो वापस गई उस वक्त, उसके बाद से इतनी खतो किताबत थी, बहुत गहरी, और दोस्ती थी, एक दूसरे के काम को पढ़ती थी, एक दूसरे के काम की मद्दाह थी, और एक दूसरे की पर्सनल लाइफ्स और उनकी गहराइयों में, और उनकी गम खुशी सब में शामिल थी। मेरे ख्याल में कोई ऐसा और मेल या फीमेल राइटर पाकिस्तान में नहीं है जो कि वो क्लेम कर सके कि इतनी उसकी दोस्ती कुर्रतुल ऐन हैदर के साथ थी। उनकी एक अ, किताब उनके नाम डेडिकेटेड है, जमीला हाशमी जी, साहिबा के। हाउसिंग सोसाइटी उनकी किताब जो है डेडिकेटेड है टू जमीला हाशमी। तो अमेजिंग। अ, बिल्कुल और बात यह है कि उस वो जो जमाना है, मैं तो कहती हूँ कि रजा रूमी साहब, आप किसी दिन एक प्रोग्राम करें उस लाहौर पे, जो कि 1990 के आखिर में कहीं खत्म हो गया, जिसमें बैठकें होती थी, ये राइटर मिलते थे, जिसमें ये सब बड़े बड़े जो लोग थे, जमीला हाशमी, निसार अजीज भट्ट, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, अब्दुल्ला हुसैन, बहुत बड़े बड़े नाम जो थे। फिर पब्लिशिंग में आप देख लीजिए कि जमील जालबी नया दौर कराची से निकलता था, अ, और नकूश प्रेस था लाहौर में। अ, तो और जिस किस्म की एंगेजमेंट थी, और जिस किस्म का अदब जो था, वो माहौल था जिसमें वो अदब प्रोड्यूस होता था, और मैं समझती हूँ एक बड़ी बात जो कि की है कि जमीन से जुड़ा हुआ लिटरेचर, जो कि जब हम आज उर्दू अदब को देखते हैं तो हमें उसके निशान नहीं मिलते, इसलिए कि हम उस अदब को भूल गए हैं, हम उस अदब का तज़किरा नहीं करते। बहुत आपने अहम बात कही है। ये जो मेमोरी, ये जो सिविलाइजेशंस में ये जो मेमोरी होती है कलेक्टिव, जैसे आपने अदबी बैठकों का जिक्र किया है, अदबी असलूब का जिक्र किया है, उन कई नाम आपने लिए नूरुल हुदा साहिबा ने लिए, सईद साहब ने लिए, तो ये भी मादूम होते जाते हैं, और यही हमारी जवाल पजीर माशरे की एक अक्कासी भी करती है ये बात। लेकिन बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे ख्याल से नूरुल हुदा शाह साहिबा ने जो बात कही है वो बड़ी अहम है, कि उनका जो अपना एक मुनफरिद असलूब था, और जिस तरह से उन्होंने अपना मकाम बनाया, वो कंटेम्प्रेरीज ही थी, सिक्सटीज में ही लिखी थी, यानी आपा भी और आपकी वालिदा भी। तो लेकिन उन्होंने उसकी छाप नहीं आने दी। हालांकि उसके बरक्स आप देखें, अब्दुल्ला हुसैन को देखें, और बहुत सारे लिखारी देखें, वो एनी आपा के सहर से बच नहीं पाए, कहीं ना कहीं उनको
وہ انسپائرڈ رہے. لیکن جمیلہ ہاشمی کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے اپنا جو سٹائل ہے اس کو وہ خود ان کے مختلف تصانیف میں بدلتا ہے اور مختلف انداز اپناتا ہے، لیکن وہ بہت ہی ان کا یونیک اپنی چھاپ ہے اس پوری رائٹنگ کے اوپر. میرے خیال سے یہ بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بڑا ادیب، بڑی لکھاری جو ہوتا ہے یا ہوتی ہیں، ان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو اوریجنلٹی اور ان کی جو اپنی آواز ہے وہ اور جو اپنی بات ہے وہ اسی اپنے منفرد طریقے سے کریں. تو بہرحال ہمارے آج کے اب اس شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. سعید صاحب بہت شکریہ، آج آپ سے ملاقات بھی ہوگی. ڈاکٹر عائشہ نے ہماری ملاقات کا بندوبست بھی کر دیا. موقع ایسا تھا نہیں، مجھے جمیلہ ہاشمی خوشی ہوئی صاحبہ ہے. کی یاد میں، اور نور تھینک الہدا یو. شاہ صاحبہ بھی، اور اصغر صاحب بھی، اور میرے خیال سے عائشہ. جی بہت خوشی ہوئی. اور ڈاکٹر عائشہ، جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تھا، وہ ان کی بہترین تصنیف ہے، اگرچہ کہ مجھے ان کا سارے کام بڑے پسند ہیں، لیکن ڈاکٹر عائشہ جو ہے، جس طرح سے باقیوں نے کہا کہ وہ بولڈ بھی ہیں، ڈیڈی بھی ہیں، ساری ان میں اوصاف پائے جاتے ہیں. تو یہ جمیلہ ہاشمی کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ان کو سکھایا کہ سچ بولو، سچ لکھو اور لکھتے رہو. اور عائشہ بھی پرولیفک ہے، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہیں. اب میرا ان سے مطالبہ ہے کہ یہ تھوڑی سی یہ جو 90 کی بیٹھکوں کی بات کر رہی ہیں اس کے اوپر بھی ایک کتاب لکھیں، اور ہم اس میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کو چھپوائیں گے بھی، کیونکہ یہ بڑی ضروری سوشل ہسٹری بڑی ضروری ہے اس کو کیپچر کرنا، اس سے پہلے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. ان کو تو آج کل کچھ ایسا عجیب و غریب چورن بیچا گیا 40 سال میں کہ وہ بھول چکے ہیں کہ ہماری جو پوری ایک رچ ہسٹری ہے پاکستان کی اور اس سے پہلے بھی بر صغیر کی، جڑے ہوئے ہیں ہم ٹائم اینڈ سپیس میں. تو یہ آج کا اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی تھا. انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اب مزید کتابیں چھپ رہی ہیں جمیلہ ہاشمی کی، ناظرین ہم ان کے اوپر بھی الگ سے بات کریں گے، اور اس طرح کی نشستیں جو ہیں ان کو منعقد کریں گے، تاکہ کم از کم اگر بات ریئل ٹائم میں یا فزیکل نہیں ہو رہی تو آن لائن تو ہوتی رہے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.